السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عثمان کی آنے والی قسط کے بارے میں آنے والی قسط میں کئی سسپینسفل واقعات پیش آنے والے ہیں اور حالات نہایت ہی شاندار انداز میں بدلنے والے ہیں۔ آنے والی قسط کی ابتدا میں نعمان کی جانب سے عثمان غازی کو منگول فوج کی سربراہی دیے جانے کی پیشکش کی جائے گی، جس کا مطلب ہوگا کہ عثمان غازی اگر یہ پیشکش قبول کر لیتے ہیں تو وہ نعمان کی ماتحتی اختیار کر لیں گے، اور ظاہر ہے کہ یہ چیز قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے اکتم سردار کی شہادت پیش کرنے والی ان کی بیوہ بینگی خاتون اس صورتحال کو دیکھ کر اپنے ہوش و حواس گنوا بیٹھیں گی، کیونکہ عثمان غازی ابتدا میں اس پیشکش کو رد نہیں کریں گے، یعنی اس کو رد کر کے ایک طرح سے یہ ظاہر کریں گے کہ میں اس پیشکش کو قبول کرنے والا ہوں، یا کم از کم قبول کرنے کا سوچ رہا ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ اپنے شوہر کی شہادت پیش کرنے والی عورت کے لیے اس سے بڑا دھچکا کیا ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے بینگی خاتون کہہ رہی ہیں کہ آپ ہمارے شہیدوں کا انتقام نعمان کی ماتحتی قبول کر کے لیں گے۔ بینگی خاتون کے لیے صورتحال قابل قبول نہیں ہوگی، اور جس قسم کی جذباتی طبیعت ان کی ہے اس سے ظاہر ہے کہ جب انہیں لگے گا کہ ان کے شوہر کا انتقام نہیں لیا جائے گا تو وہ خود اس انتقام کی تلاش میں نکل کھڑی ہوں گی، اور اسی مقصد سے وہ عثمان سلطان سے ملاقات کرنے پہنچیں گی، جہاں یہ لوگ مل کر نعمان سے انتقام لینے کے لیے پر تولیں گے۔ دوسری طرف عثمان سلطان ایناگول کی فتح کے بعد سوغوت روانہ ہو جائیں گی، جہاں نعمان غصے میں بفرا ہوا پہنچے گا اور اپنے پیٹھ پیچھے چال چلنے اور عثمان غازی کا ساتھ دینے کی وجہ سے اس سے باز پرس کرے گا، اور ظاہر ہے کہ عثمان سلطان اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ یہیں ان دونوں میں عثمان غازی کی نعمان کی ماتحتی اختیار کرنے کے بارے میں بھی بات چیت ہوگی، اور نعمان پور یقین ہوگا کہ عثمان غازی اس پیشکش کو قبول کر ہی لیں گے، جبکہ عثمان کو یقین ہوگا کہ عثمان غازی مر تو سکتے ہیں مگر منگولوں کی ماتحتی اختیار نہیں کر سکتے۔ مگر بینگی، عثمان سلطان اور نعمان تینوں ہی عثمان اور عثمان غازی کی سیاست سے ناواقف ہیں، ساتھ ہی ساتھ عثمان غازی کے تعلقات اور معلومات کے حصول کے لیے پھیلائے گئے جال کے بارے میں بھی لا علم ہیں۔ اس وجہ سے سب کے اندازے الٹ یا پھر غلط ثابت ہو جائیں گے، اور عثمان غازی نعمان کی ماتحتی اختیار کر لیں گے۔ یہاں ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ کیا عثمان سلطان عثمان غازی سے غداری کریں گی، اور کیا وہ نعمان کی صف میں شامل ہو جائیں گی؟ ہمارا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ اسی مقصد سے سلطان علاء الدین کی یہاں آمد بھی ہو سکتی ہے، اور دونوں ماں بیٹا مل کر اپنے مفادات کے حصول کے لیے اور اپنی جان بچانے کے لیے اور اپنا تخت بچانے کے لیے منگولوں کے خلاف منصوبہ سازی کریں گے، اور اسی منصوبہ سازی کی اطلاع سلطان کا منگول وزیر نعمان کو کرنے گیا ہے، جہاں وہ بتا رہا ہے کہ خطرے کی اصل جڑ اس مہان سلطان ہے۔ اور یہ ساری چیزیں اور یہ ساری صورتحال دو چیزیں واضح طور پر بتا رہی ہیں۔ پہلی یہ کہ عثمان سلطان اور سلطان علاء الدین کا اختتام قریب ہی ہے۔ نمبر دو یہ کہ بائندر سردار کا کردار بھی بس ختم ہونے والا ہے، کیونکہ دوسرے ٹریلر سے پتہ چلتا ہے کہ بائندر سردار عثمان سلطان اور سلطان علاء الدین کا ساتھ کھو چکا ہے، اور اب وہ تنہا ہے، اور ظاہر ہے کہ اسے اپنی جان کے ساتھ ساتھ سونے کی بھی لالچ ہے، اور اب وہ اسی کوشش میں لگا رہے گا کہ اپنا سونا حاصل کرے اور یہاں سے کہیں دور نکل جائے۔ اور یہی چیز ظاہر کرتی ہے کہ عثمان سلطان نے نعمان کے بجائے عثمان غازی کی صف میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا ہے، اور اب جب عثمان غازی منگولوں کی ماتحتی اختیار کریں گے تو عثمان سلطان کو بھی ظاہر ہے کہ یہ بات اچھی نہیں لگے گی، اور اس کے بعد یقیناً وہ بینگی خاتون کے ساتھ مل کر منگولوں کے خلاف کھڑے ہونے کی کوشش کریں گی، مگر انجام کے طور پر دونوں ماں بیٹا مارے جائیں گے۔ ایناگول قلعے میں عثمان غازی اور سرداروں کی ملاقات کسی اہم شخصیت سے ہونے جا رہی ہے۔ یہ اہم شخصیت سلطان علاء الدین کی بھی ہو سکتی ہے، نعمان کی بھی ہو سکتی ہے، اور عثمان سلطان کی بھی ہو سکتی ہے، مگر ہمارا خیال ہے کہ سلطان علاء الدین کی آمد ہونے جا رہی ہے، کیونکہ ان کا منگول وزیر یا خادم نعمان سے بات چیت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ عثمان غازی اور ترگت عام سرداروں کی طرح فرشی نشست پر براجمان ہیں، وہ بھی مہمان یا ملاقاتی کے طور پر۔ یقیناً یعنی اس نشست کی سربراہی کوئی بڑی اور معزز شخصیت کر رہی ہے۔ یہیں عثمان غازی کو عثمان سلطان اور نعمان کی ملاقات کی بھی خبر ملنے والی ہے۔ عثمان غازی تنہا سفر کریں گے اور شاید سفید داڑھی والوں سے ملیں گے اور ملاقات کریں گے، اور یہیں وہ نعمان کی ماتحتی اختیار کرنے کا فیصلہ کریں گے، یعنی یہیں عثمان غازی اپنی منصوبہ بندی یا نئی چال ترتیب دیں گے۔
यहीं कोई अहम पैगाम भी पहुंचेगा या फिर कोई अहम पैगाम किसी की तरफ रवाना किया जाएगा और ये पैगाम उस्मान गाजी की मनसूबाबंदी का अहम तरीन हिस्सा या अहम तरीन सुतून साबित होगा। तीसरी जानिब नाइमान खित्ते पर तसल्लुत के लिए नई पेशबंदी के तौर पर आस पास के कबायली सरदारों के बच्चों को अगवा करवाएगा और उन्हें अपने कब्जे में रखना चाहेगा ताकि कबायली सरदार अपनी मर्जी से कोई हरकत न कर सकें, मगर काय कबीले के मर्द व ख़वातीन उसके रास्ते की रुकावट बनने की कोशिश करेंगे। इसी दौरान जब यहाँ ये कशमकश चल रही होगी कि बच्चों को रिहाई दिलवाई जाए, तभी वहाँ यानी शहर में नाइमान उस्मान गाजी के बच्चों को यानी ओरहान और अलाउद्दीन को अगवा करने पहुँचेगा और यकीनन इस सब में बयंदर का हाथ भी शामिल होगा। और अब हम आखिरी बात करके आपसे इजाज़त चाहेंगे। गुज़श्ता किस्त के बारे में हमने बताया था कि उस्मान गाजी मंगोलों की छावनी पर हमला करेंगे और इस हमले के हवाले से तमाम तफसीलात भी आपको पहले से बता दी थी। और अब आने वाली किस्त के बारे में, आने वाली किस्तों के बारे में लीक होने वाली खबर भी सुन लीजिए कि नाइमान मंगोलों का बहुत बड़ा लश्कर तैयार करके यानी शहर पर चढ़ाई करेगा। उस्मान गाजी इस हमले के दिफा में मंगोलों के खिलाफ बारूद वगैरह इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे और इसी बारूद की वजह से मंगोलों को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। ये खबर तो है लीक होने वाली और इस खबर की वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये सब कुछ यानी शहर पर जो हमला होने वाला है आने वाली किस्त में उस्मान गाजी की नाइमान के खिलाफ चली जाने वाली चाल का नतीजा होगा, क्योंकि इस चाल में उस्मान गाजी को कामयाबी हासिल होगी और नाइमान को नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा, जिसके बाद वो गुस्से में यानी शहर पर हमला करने के लिए या हल्ला बोलने के लिए आगे बढ़ेगा और अपने साथ अपनी बड़ी और पूरी फौज भी लेकर आएगा।